خلافت کس کو کہتے ہیں یہ لوگ؟ مطلب یہ ان کو بتائیں خلافت کون سی چیز ہے جو ہم قائم کر لیں. مثلا نماز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے یوں پڑھنی ہے، یوں اس کے اوقات ہیں، وضو کرنا ہے، یہ کرنا ہے. خلافت آپ عام مسلمان کیا سمجھتا ہے خلافت؟ ذرا مجھے وہ تو پہلے بتائیں نا. آپ خلفائے راشدین کے بعد کون سا اسلامک نظام قائم ہوا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. تو اگر 1300 سال کے مسلمان ناکامی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ اللہ کے حضور کامیاب ہیں، اگر انہوں نے بیسک لیول کے اوپر دین کا کام کر لیا ہے، تو اب کون سا ایسا کام ہو جانا ہے؟ اور یہ جو 1300 سال کے اندر جو جس کو یہ خلافت کہتے ہیں، وہ خلافت تو آئی نہیں تھی، وہ تو ملوکیت تھی. چاہے وہ بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، یا عثمانی ہو، یا ایوبی ہو، یہ سب کے سب جو ہے ملوکیت تھی. خلافت تو ان سے بھی کوئی نہیں قائم ہوئی ہے. خلافت سے مراد یہ بہت زیادہ بھی کوئی چھلانگ مارتا ہے نا، کہتا ہے جی اسلامی سزائیں نافذ کریں. جی اسلامی سزائیں کن کے اوپر نافذ کریں؟ جی مسلمانوں کے اوپر. تو مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے تو قرآن میں واضح آیت ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے. اور مسلم شریف میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو اسلام کی روح سے، قرآن اور سنت کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو خلافت کا نظام کس کے اوپر قائم کرنا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے. مجھے یہ سارے لوگ ذرا جواب دینا کہ کس کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے. یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے کہ جی ادھر 20 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں، اور انڈیا میں جناب 20 کروڑ مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں 15 کروڑ مسلمان ہیں. ان میں سے نماز کتنے پڑھ رہے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو آپ کی نظر میں مسلمان ہے نا جی. اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پہ اسلامی سزا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے مسلمان کیا جائے گا. اور ابھی تو میں صرف نماز کی بات کر رہا ہوں. عقیدوں کی بات کروں تو جو نمازی بھی ہیں ان کی اکثریت بھی شرک کر رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور باہر نکل کے بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، قبروں والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے عقیدے بھی دیکھیں تو وہ بھی شرکیاں ہیں. تو یہ حالات بہت دور تک پھر چلے جائیں گے ہم اگر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو خلافت کے لیے کوشش صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے مکے میں کیوں نہیں خلافت قائم کی؟ 125 مسلمان تھے، گوریلا وار کرتے، خانہ کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت گرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. 4-5 صحابہ بھیج دیتے، حضرت حمزہ کو بھیج دیتے، حضرت علی کو، حضرت عمر کو، اور کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، اور کعبے کے اندر بت توڑ دیتے. لیکن حضور 22 سال تک اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. بتوں کی طرف منہ کر کے. کعبے کی دیوار کا سترا آ گیا لیکن اندر تو بت تھے نا. فتح مکہ کے موقع پر بت گرے. حالانکہ لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مشکل تھا کہ آپ گوریلا وار کر کے وہ بت گرا دیتے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تو باقی ساتھیوں کو میرے وہ قتل کر دیں گے اور یہ دعوت یہیں پہ ختم ہو جائے گی. جو بخاری میں حدیث ہے، غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام نہ لیا جائے تو آج یہ جو مٹھی پر مسلمان ہے پھر ٹھیک ہے یہ مارے جائے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو میری مدد فرما. یعنی حضور کو تو یہ پتا تھا کہ یہ بندے مارے گئے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. اور یہاں پہ بھی جو مطلب 100 کار لوگوں کو جذباتی کرنے ہیں اور عجیب قسم کے وی لاگز بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو کہیں یار جائیں آپ لوگ خود جا کے مریں، یار اپنی اولاد کو مروائیں جا کے، کیوں لوگوں کے بچے مرواتے ہیں؟ پہلے حالات و واقعات تو وہ لے کے آئے تو پھر انشاءاللہ خلافت بھی قائم ہو جائے گی. اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب آپ دیکھ لیں، ایک دن جیل نہیں کاٹی ڈاکٹر اسرار صاحب نے جی. بڑی انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے جو ایک نارمل زندگی ہوتی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ 70s میں ان کے پاس اس وقت گاڑی تھی، اچھی زندگی گزار کے گئے اور خلافت پہ بات کر کے گئے. اگر اس کا نام خلافت قائم کرنا ہے تو الحمدللہ پھر تو بڑا آسان کام ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا کہ قبضہ کر لیں؟ ان سے پوچھیں. وہ بھی کہتے تھے کہ سٹیجز ہیں، تو سرکار سٹیجز ہیں تو اس کی پہلی سٹیج یہ عقیدے کی اصلاح ہے جو ہم کر رہے ہیں.